کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ قسم ہے ان ستاروں کی جو جھلک دکھا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ چیلنج ہے علماء زمانہ کو، کوئی ایک بھی نہیں نکل سکے گا زمانے میں جو غضنفر کی اس بیان کی ہوئی تفسیر کی رد کرے۔ وقت ہے نہیں، بس اتنا بتاتا ہوں، مذہب اہل بیت کی جو تفسیر ہاتھ لگ جائے، جو لگ جائے اٹھا کے دیکھنا۔ قرآن کی جس وارث سے پوچھا گیا وہ کون سے ستارے ہیں بس جو تھوڑی سی جھلک دکھا کے غائب ہو جاتے ہیں؟ فرمایا یہ آسمان والے ستاروں کی بات نہیں، ہمارے قائم کی قسم کھائی۔ جو دنیا میں آیا، جلوہ دکھایا، غائب۔ تو اب میں ترجمہ کرنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں کہ قسم ہے قائم زمانہ کی، بظاہر ظاہر نہیں ہوا، اللہ قسم پہلے کھا رہا ہے۔ اندر والوں سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس، مجھے قائم زمانہ کی قسم، واللیل اذا عسعس، قسم ہے اس لیل کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ اور میں یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں تمہیں کہ قرآن میں لیل لقب مادر حسنین کا ہے، جو یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھے قائم کی قسم، مجھے فاطمہ کی قسم، والصبح اذا تنفس، قسم ہے اس صبح کی جب اس نے سانس لی۔ اور یہ بھی خدا کی قسم، کتب اہل بیت بھری پڑی ہیں۔ فرمایا اقسم بانفاس امیر المومنین لیلۃ مبیتہ علی فراش رسول اللہ، فرمایا شب ہجرت جب بستر رسول پہ علی سو گئے تو جو سانسیں اس رات میں لی، اللہ کہتا ہے مجھے ان سانسوں کی قسم۔ بے رخی نہیں کرنی، سامل دا ساتھ دے کے دو الفلام کر کے جواب دے۔ بسم اللہ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ پلے پڑھ رہی ہیں باتیں دوستو؟ جو سانسیں امیر کا، اور یاد ہوگا اسد تمہارے رجب والے عشرے میں بتایا تھا کہ میدان قیامت میں لا تعداد گناہگار آئیں گے جن کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے 11ویں امام کا فرمان تھا، تو اللہ کہے گا علی کی منت جا کے کرو شاید تمہارے کام آ جائے۔ میں نے کہہ دیا ہے اور مجھے لگا ہے کہ جنگل میں بولا ہے میں نے جملہ، ہے میدان حشر، ہے روز جزا و سزا، وہاں بھی اللہ علی کا دروازہ دکھا رہا ہے، جاؤ منت کرو شاید کام آ جائے۔ علی کہے گا جو شب ہجرت محمد کے بستر پہ میں نے سانسیں لی تھی، مالک میں نے ایک سانس کا ثواب انہیں بخشا۔ اللہ کہے گا فرشتوں انہیں جنت بھیجو، مالک ایک سانس کے ثواب کے بدلے۔ اللہ کہے کہ تم کیا جانتے ہو ایسی کروڑوں کائناتیں اور ہوتی، اور ان میں بھی یہ ثواب تقسیم ہوتا تو سب پہ جنت واجب ہو جاتی۔ تو اب فرق نتیجہ یعنی ترجمہ اب یوں ہوگا، قسم ہے قائم زمانہ کی، قسم ہے فاطمہ کی، قسم ہے علی کی سانسوں کی، انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے نا یہ میرے عزت والے رسول کا قول ہے۔
کھلتے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں میں، سوالیہ نگاہیں بھی میرے سامنے ہیں۔ آیت پڑھی ہے، سورہ تکویر پڑھی ہے، قرآن ممبر پہ لاؤ، انہو ترجمہ خود کر رہی ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ انہو لقول رسول کریم، یہ قول ہے رسول کریم کا۔ میں کہتا ہوں تیرا کلام ہے، تو کہتا ہے اس کا قول ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قسمیں کھا کے انہو لقول رسول کریم، یہ عزت والے رسول کا قول ہے، ذی قوت، جو قوت والا ہے۔ پالنے والا کتنی قوت رکھتا ہے، زمین پہ بیٹھے یوں کرے، چاند کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے۔ عند ذی العرش مکین، جو رہتا عرش والے کے پاس ہے۔ اگر اور کچھ بھی کسی کو یاد نہ آئے، شیعہ ہو یا سنی ہو، اپنی اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لینا کہ یہ حدیث رسول ہے، اور 73 فرقے کی کتابوں میں کہ رسول خود روزہ وصل رکھتے تھے، یعنی ادھر چاند ہوا، ہم تو صبح سیری کر کے پھر نیت کرتے ہیں نا، رسول ادھر چاند ہوتا تھا نیت کر لیتے تھے۔ صحابہ اگلے دن افطار کرتے تھے، رسول اگلے روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ پھر اگلے دن صحابہ دوسرا روزہ افطار کرتے تھے، رسول تیسرے کی نیت کر لیتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں سرکار ہم بھی ایسا کریں، فرمایا مر جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے۔ اور یہ میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں، برادران اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم سے، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انکا تواصل ہو فکیف تنہانا، خود آپ روزہ وصل رکھتے ہیں، فکیف تنہانا، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ اللہ بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح، یہ جو درمیان میں محلہ بیٹھا ہے، مزاج ٹھیک ہے نا سب کے؟ جیتے رہو۔ فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میری رات گزرتی ہے عرش پر۔ یہ عرش بھی میں نے دیکھا رعایت سے نثار شاہ جی میں نے ترجمہ کیا ہے، ورنہ رسول کہہ رہا ہے ابھی تو عند ربی، میری رات اندیت میں گزرتی ہے۔ اور وہی کچھ آیت کہہ رہی ہے عند ذی العرش۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عرش پہ ہوتا ہے، عند ذی العرش، وہ عرش کے مالک کے پاس رہتا ہے۔ مطاع مطلق ہے، ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ سما امین، پھر امین بھی ہے، یعنی پہلے 3 قسمیں کھائیں، یاد ہے یہ بھول گئی؟ کس کس کی؟ قائم کی قسم، سیدہ کی قسم، علی کی سانسوں کی قسم۔ پھر رسول کا قصیدہ پڑھا، اور پھر کہا ما صاحبکم بمجنون، تمہارا مالک مجنون نہیں ہے۔ جو اللہ اللہ اکبر، چلے تو نہیں گئے نا؟ اچھا امتیاز شاہ جی، علی شاہ، یہ تو رسول ہے نا، فرق انبیاء پر گمراہی، جنون تم تو لگ رہی ہیں، چپ ہے، اپنی خود بھگتو۔ پالنے والے ان پر بھی تو الزام تیری رسالت کی وجہ سے لگا، ان کی صفائی نہیں دی۔ چلو صفائی نہیں دینی تھی، اسی کو تسلی ہی دے لی ہوتی۔ پورا قرآن سامنے ہے، 5 کروڑ انعام ہے، کوئی ایک آیت دکھا دو کہ کسی نبی کو تسلی دے رہا ہو اللہ کہ تجھ پہ یہ تہمت دی، گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں۔ نہیں، ان کو تسلی الگ دے رہا ہے، کہنے والوں سے الگ۔ اور اچھا، جنہوں نے الزام نہیں بھی لگایا تھا، سورہ اعراف کو پڑھنا،
اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے اولم یتفکروا